حضرات آئیے استقبال کرتے ہیں جماعت سالہ ینگ انرجیٹک اینڈ ڈائنامک شخصیت محترم جناب ڈاکٹر عمران محمد صاحب. میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ پہلی وہی ہے سورہ علق، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھ انسان کہ میں بہت عزت والا ہوں. اور اس کے بعد اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے بنی آدم کو وہ عزت بخشی. یعنی وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو کہا کہ پڑھ کے میں عزت والا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عزت میں نے بنی آدم انسان کو بخشی. اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ احسن الخالقین کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین مولڈ اور بہترین پیمانے میں پیدا کیا. اور وہ ذات باری تعالیٰ جس کی صفت ہے لم یلد ولم یولد، وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے اس کی عزت بڑھانے کے لیے کہ عیال اللہ ہے، یہ انسان جو ہے یہ میرا کنبہ ہے. لم یلد ولم یولد، اور انسان کی تکریم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ سے تشبیہ دی گئی ہے. جہاں احسن الخالقین یہ بات کہہ رہا ہو اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ ہر بحرف صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد جب یہ انسان یہ کہے کہ میں مایوس ہوں، اور انسان یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اور انسان جب یہ کہے آئی کین ناٹ، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ ہم کہاں ہیں. ہر سچویشن کے دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں. ایک ہم اس کے شکار ہیں یا ہم اس کی وجہ ہیں. کیا اس مسئلے کی ہم وجہ ہیں یا ہم اس کا شکار ہیں. مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ ان دو پرسپیکٹو کے اندر جس کے اندر انسان کہتا ہے کہ میں وکٹم ہوں یا میں کاز ہوں، جو وکٹم ہے وہ چینج نہیں لا سکتا، کیونکہ وکٹم یہ کہہ رہا ہے کہ جی حالات صحیح نہیں ہے، معیشت صحیح نہیں ہے، ملک صحیح نہیں ہے، لوگ صحیح نہیں ہے، تو پھر میں کیسے صحیح ہو سکتا ہوں. یعنی میں اس حالات کا شکار ہوں اور میرا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں ہے، حالات کے ہاتھ میں ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز کے ہاتھ میں ہے. جب وہ اپنے ریموٹ کنٹرول سے صحیح کریں گے تو میں صحیح ہوں گا. اور اگر ایک سائڈ یہ ہے کہ میں کاز سائڈ پہ ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا جو بھی حالات ہیں اس کی میں وجہ ہوں، تو اب یہ ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے جس سے میں تمام وہ ریسورسز اپلائی کر سکوں گا جو میرے اندر موجود ہیں. مائنڈ سائنس اگین یہ کہتی ہے کہ انسان کو تبدیلی لانے کے لیے جو بھی صلاحیتیں درکار ہیں وہ اس کے اندر ہی موجود ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اس کے سکلز کو پالش کرنا ہے. جو قرآن کریم کی میں نے آیت کو تلاوت کی، اس کے اندر جو 5ویں آیت علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے سکھا دی انسان کو تمام وہ علوم جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کے اندر وہ تمام سکلز ہمارے اندر موجود ہیں. اب مائنڈ سائنس نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں کاز سائڈ پہ ہونا ہوگا. قرآن کریم یہ بات کس طرح ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب وہ سورہ بقرہ میں یہ کہتا ہے کہ شیطان نے آدم کو بہکایا اور آدم سے وہ لغزش ہوئی، اور اس کے بعد آگے سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھ کو کیونکہ بہکایا ہے، اس لیے تو مجھ کو اجازت دے کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں رہتی دنیا تک. آگے جب آدم نے اپنے آپ کو رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب میں قصوروار ہوں. آدم نے یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ میں خود کہا ہے کہ شیطان نے مجھ کو بہکایا. شیطان کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہکایا، اور آدم یہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے دوستو ایک بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم اپنے حالات کا شکار اپنے علاوہ دوسروں کو رکھتے ہیں تو یہ شیطان کا راستہ ہے.
اور جب ہم اپنے حالات کا ذمہ دار اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو یہ رسولوں کا اور حق کا راستہ ہے. مائنڈ سائنس جو آج کہہ رہی ہے یہ 1400 سال 1500 سال سے پہلے اور تمام ائمہ اکرام اس بات کی توثیق کر چکے ہیں. آج 15 سال مائنڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کرتے ہوئے جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے دین میں موجود نہیں ہے. تمام وہ اقوام عالم جو ترقی کر رہی ہیں وہ تمام وہی رہنما اصول ہیں جس کی طرف مولانا آصف قاسمی صاحب نے اشارہ فرمایا ہمارے ہی دین کے اندر موجود ہے. انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے ان پانچوں حواس کی بنیاد کے اوپر جو انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے ہمارے لاشعور کے اوپر وہ باعث بنتا ہے ہمارے عمل کے. زندگی میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو سمجھ ہے, یہ جو پروسیس ہے, یہ ڈٹرمن کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارا عمل کیا ہے. کسی ایک واقعے کو ہر انسان مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے, اس کی پرسیپشن اپنی ہوتی ہے. پرسیپشن پروجیکشن بنتی ہے, پروجیکشن ریالٹی بنتی ہے. تو میرے دوستوں, مائنڈ سائنس احاطہ کرتی ہے ان تمام انسٹالیشنز کا جو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہمارے لاشعور کے اوپر ہماری پیدائش سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ لمیٹنگ بلیفز, وہ کرپلنگ بلیفز جو ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی انسٹال کر لیتے ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں ہمیں ایک مقررہ ہدف حاصل کرنے سے. مائنڈ سائنسز یہ کرتی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر لاشعور پہ جہاں پہ ہم انسٹال کرتے ہیں وہ لمیٹنگ بلیفز کو اور انسٹال کرتے ہیں پاورفل بلیفز کے اوپر تاکہ ہم ہدف حاصل کر سکیں. کینیڈا میں کام کرنے کے بعد ایک فکر یہ آئی کہ پہلی بات کہ جس مٹی نے سے ہمارا تعلق ہے اس کا قرض کیسے چکائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, ایک فکر یہ تھی کہ پاکستان کے اندر انفرادی طور پہ, شہری طور پہ, ملکی سطح پہ اور ایون بحیثیت مسلم امہ ہم وہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہے جو باقی اقوام کر رہی ہیں. اور ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی اس کی, ون آف دا ریزن کہ ہم لوگ مستقل ایک منفی کیفیت میں رہتے ہیں. ہم تمام لوگ مستقل ایک منفی کیفیت میں رہتے ہیں اور ایک منفی کیفیت میں رہنے والا شخص کبھی بھی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے ٹرانسفارمیشن کا فورم جو لانچ ہم نے کینیڈا میں کیا تھا 15 سال پہلے, جامعہ اسلامیہ کینیڈا مولانا آصف قاسمی صاحب جس کے امیر ہیں وہیں کا ایک اس ادارے کا میں ایک ادرا کارکن ہوں. ضرورت اس بات کی ہوئی کہ وہاں پہ خدمت کرنے کے بعد پاکستان میں اس ٹرانسفارمیشن فورم کو لانچ کیا جائے. ہپنو تھراپی, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جس کے اندر میری پی ایچ ڈی اینڈ ماسٹرز ہے, یہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پر بھی اور بالخصوص یہاں پاکستان میں بھی جو سیمینارز لکھے, کچھ یہاں پہ ڈیٹیلز لکھی, میرا جو نیکسٹ سیمینار کینیڈا اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے مارچ میں, ان کی تفصیلات یہاں موجود ہیں. سوسائٹی آف NLP کہتی ہے کہ $1000 سیمینار کے چارج کیے جائیں, جو مجھے لائسنس دیتی ہے. اور کاؤنسلنگ جو ہے جو کاؤنسلنگ میں کر رہا ہوں پچھلے 15 سال سے وہاں پہ وہ $250 to $400 پر آور کینیڈا اور USA میں چارج کرتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایون ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان سے باہر کینیڈا امریکہ کے اندر جہاں میں یہ سیمینار کنڈکٹ کرتا ہوں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی. پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اسی لیے یہ تمام خدمات جو ہم نے ٹرانسفارمیشن فورم کو لانچ کیا, اس کی تمام جو خدمات ہیں وہ ایبسولوٹلی فری ہیں. یہ پیسوں سے اتنا پاک ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں جوفا گروپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور اس کو کوئی لوگو سائن یہاں پہ نہیں نظر آئے گا. میں اس کو اتنا پیسوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ سروسز جس کی وجہ سے وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ مائنڈ ٹیکنالوجی جو وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے اوپر, اپنے پلیئرز کے اوپر, اپنے پولیٹیشنز کے اوپر, کیا وجہ ہے کہ وہ سارے اولمپکس کے گولڈ میڈلز لے کے چلے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا میں اتنی ترقی جو ہے وہ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ مائنڈ ٹیکنالوجیز جو کانسٹنٹلی اپ گریڈ ہو رہی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور میرا یہ مشن ہے کہ میں یہ ٹیکنالوجیز جو ہم لوگ وہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں فری آف کاسٹ
पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उनको अप्लाई कर सके, ताकि हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सके। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं इस बात के ऊपर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के लिए काम आ सकती है जो ये तब्दीली खुद ला सकते हैं और लाना चाहते हैं। तब्दीली इंसान के हाथ में नहीं है, किसी इंसान की ये ताकत नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को तब्दील कर सके। हम सिर्फ डायरेक्शंस दे सकते हैं, डायरेक्शन समझा सकते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना है और वन वे ऑफ डायरेक्शन देना है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो साइको एनालिसिस साइकोलॉजी से 6 महीने के अंदर फोबिया क्योर किया जाता था, वो इसी एनएलपी के थ्रू हम लोग 5 साल पहले 1 घंटे के अंदर रिमूव कर दिया करते थे। आज की डेट में अंदर हम वो फास्ट फोबिया क्योर की टेक्निक के थ्रू वो लाइफ टाइम जो फियर्स हैं वो 20 मिनट में दूर कर देते हैं। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो वो सिर्फ 2 खौफ लेके पैदा होता है, एक है बुलंदी से गिरने का खौफ और एक है बुलंद आवाज का खौफ। इंसान की बका के लिए जितनी चीजें जरूरी है वो अल्लाह ताला इतना एहसानमंद है हमारा कि उसने वो लाशऊर के ऊपर रखी है। हमारे लाशऊर का काम है कि हमें सांस दिलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा न्यूरोलॉजी का सिस्टम हमारा चलाता है। हम कॉन्शियस जिसको अपने आप को 30 मार खान समझते हैं वो बड़ा लिमिटेड है। अगर एक इंसान के कॉन्शियस को या कॉन्शियसनेस को 7 से लेकर 9 काम एक साथ दे दी जाए तो वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन हमारा लाशऊर कभी ये नहीं कहता कि जी मैं 20 साल हो गए सांस दिलाते हुए 20 मिनट का रेस्ट कर लूं, क्योंकि हमारी बका का जिम्मेदार हमारा लाशऊर है। और अल्लाह ताला इंसान को सिर्फ 2 डिफॉल्ट के अंदर, एक बुलंद आवाज का खौफ और एक बुलंदी से गिरने का खौफ। एक 3 महीने का बच्चा अगर आप उसको ये गोद में लिए हुए हैं और आप उसको जरा सा झटका दें वो यहां से कॉलर पकड़ लेता है। उस 3 महीने के बच्चे को किसने बताया कि मुझे गिरना नहीं है? क्योंकि उसके डिफॉल्ट में है बुलंदी से गिरने का खौफ। हम सारी रात करवटें बदलते हैं लेकिन बेड से गिरते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट में है। जब बुलंद आवाज होती है तो हमारे जो सेंसेस हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो प्रोसेस नहीं होते। इसके अलावा जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जितने भी क्रिपलिंग बिलीव्स हैं, ये सब हमारे अपने पैदा करदा हैं। खालिक कायनात में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, वो किसी को हलाकत में नहीं डालता, हम खुद अपने आप को हलाकत में डालते हैं। व नफ्सिन व सव्वाहा फलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। नफ्स की कसम जिसने इसको पाक किया, कामयाब हुआ वह जिसने इसको पाक किया, और वह बर्बाद हुआ जिसने इसको आबाद नहीं किया। अल्लाह ताला ने खैर और शर इंसान के अंदर वदियत किया है। ये खैर और शर हमारे अंदर मौजूद है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम बिल्कुल वाज़ेह है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी को जबरदस्ती तब्दील नहीं कर सकता। तब्दील सिर्फ वही हो सकता है जो अपने आप से खुद तब्दील होना चाहता हो। इंसान को अल्लाह ताला ने ये दिया ही नहीं, जो अभी मौलाना साहब ने कहा कि मेरे और आपके आका और रोल मॉडल एंड सुपर रोल मॉडल, उनको भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने आप को हलाकत में क्यों डालते हो, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तब्दीली जो है वो सिर्फ इंसान जब तक लाना नहीं चाहेगा वो नहीं आएगी। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा कि किस किस को ट्रांसफॉर्म करोगे। मुझसे ये सवाल यहां पे पूछा कि किस किस को ट्रांसफॉर्म करोगे। ट्रांसफॉर्म वही होगा जो खुद ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा होगा। जैसे अनवर भाई ने कहा कि इस चेहरे से उस चेहरे तक हम मुस्तकिल इस पोजीशन में रहते हैं और हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां तक ले जा सकते हैं, सिर्फ उसको जो खुद होना चाहता है। अगर इंसान के अंदर ये ताकत होती कि वो किसी दूसरे को तब्दील कर सकता, तो जो पैगंबर इस्लाम जिनको अल्लाह ताला की सपोर्ट मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को तब्दील कर सकते थे। हमसे गलती ये होती है कि हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं जब हम लोग तब्दील करने निकल जाते हैं लोगों को। मेरे भाई, मैं सिर्फ एक आदमी की तब्दीली की बात कर रहा हूं, यहां पे वो है ये। जब हम यहां पे तब्दीली लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इन्वायरमेंट हमारी तब्दील होती है। एनर्जेटिक वर्ल्ड यही कहती है, साइंस ये कहती है और इस्लाम दीन यही कहता है। मैं इंतहाई मशकूर हूं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का। पाकिस्तान में आने के बाद जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपके पास गया था, आपने इसको इंडोर्स किया, मेरी हौसला अफजाई की। आपकी इतनी शदीद तबीयत, नासाजी तबीयत होने के बावजूद आप यहां पे जिस मुश्किल से तशरीफ रखते हैं, मैं आपके चेहरे पे वो देख रहा हूं, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। निसार खोरो साहब, हम लोगों ने फोकस करना छोड़ दिया। हम कहते हैं कि 10% लोग खाली अच्छे हैं, 90% लोग खराब हैं। हम वो 10% क्यों नहीं हो सकते? हम वो 10% क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं ये मान भी लूं तो हम वो 10% क्यों नहीं हो सकते?
مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ جو محترم حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے اپنے شعبے کے اندر رول ماڈل ہیں. یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے اور آج ہم سب کچھ ہیں. یہ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی ذاتی محنت کی فہرست پہچانے جاتے ہیں. مجھے جسٹس سعید الجمال صدیقی صاحب نے بہت اچھی بات یہی کہی تھی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے. کہنے لگے بہت مشکل کام ہے، بہت ٹرانسفارم کرنا کو. میں نے کہا آپ جیسے لوگ موجود نہیں ہیں کیا؟ آپ جیسے رول ماڈل ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیوں نہ دیکھیں. کسی کو ضبط و برداشت جو سیاست کا نام ہے وہ سیکھنا ہے تو دیکھیں نا نثار کھورو صاحب کو. کون گواہی نہیں دے گا اس ضبط و برداشت کی جس کی آپ کی مثال ہے. دوستوں کے دوست ہیں، وی آئی پیز کا انتظار ہوتا ہے. لوگ آپ لوگوں سے 15 منٹ پہلے یہاں موجود تھے کیونکہ یہ دوستوں کے دوست ہیں. یہ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی عزت اپنی محنت سے جو ہے نا کرواتے ہیں. انور مقصود صاحب نے میرے لیے بہت اچھے کلمات کہے. انور مقصود صاحب کی بڑائی یہ تھی کہ جب میں نے ان سے فون پہ پہلے کہا کہ انور صاحب یہ میرا ٹرانسفارمیشن کا پروگرام ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، وہ خود میرے آفس سے تشریف لے. کس فخر سے انہوں نے یہ کہا کہ 35 سال سے ایک میڈیا کے اوپر راج کرنے کے بعد اپنی ذات کے اندر ایک پوری یونیورسٹی ہے فنون لطیفہ کی. پینٹر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، پلے رائٹر بھی ہیں. کس طرح لوگوں کو اس طنز و مزاح سے امید کی کرن دکھاتے ہیں. اختیار بیگ صاحب معروف صنعت کار ہیں، نامساعد حالات کے باوجود ہر سال ایکسپو ٹرافی لیتے ہیں. فخر سے کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں تھے، یہاں پر آ کے اسٹارٹ کیا اور آپ کے سامنے ہر سال کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے اندر موجود ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو باہر کیسے نکالیں گے. محمود شام صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. 50 سالہ دور ہے ایک صحافت کا، شاعر ہیں، 2 بار پابند سلاسل ہوئے، حق بات آج بھی لکھتے ہیں. فخر سے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں تھے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، لیکن سچ لکھنے کے لیے تیار ہیں، سہنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ لوگ کہ یہ کچھ بھی ہم کہہ لیں ہمارے اندر بہت پوٹینشل ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہم کس طرح مخاطب ہیں لوگوں سے اور اپنے آپ سے بھی. میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں مولانا آصف قاسمی صاحب کا. جب میں نے یہ مائنڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کیا، میں نے ہر لمحہ ان سے رہنمائی حاصل کی. میں نے کہا کہ سر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت نوازا ہے، میں آخرت کمانے نکلا ہوں، دنیا نہیں. لیکن عجیب اصول ہے اس قرآن کا. وہ کہتا ہے کہ انویسٹ جو کرے تو میں 7 گنا اور 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں. جس دن جو شخص یہ سوچ کے کمانے کے لیے نکلے کہ میں زکات دینے والا بن جاؤں، جس وقت یہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا کام کر رہا ہوں، وہ نوازنے والا. اور میں نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جس ٹیکنالوجیز کو میں پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر مشرکانہ چیزیں بھی ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں سے مانتے ہیں. اور میں نے اس کو بہت تبدیل کیا اور میں نے اسی لیے ان سے رہنمائی حاصل کی کہ مجھ کو ٹوک دیں اور مجھ کو روک دیں جہاں پر بھی وہ بات جو کہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہو میرے اسلام سے، میرے ریلیجن سے. اور میں یہ جانتا ہوں، میرے سیمینار سے کچھ یہاں پہ جو ہے وہ پوسٹرز لگے ہوئے جو میں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے انسان کی جو 4 وجود ہے، جس کے اندر اس کا جسمانی وجود ہے، جس میں اس کا جذباتی وجود ہے، جس میں اس کا ذہنی یا عقلی وجود ہے اور روحانی وجود ہے. انہوں نے جسمانی وجود میں بہت ترقی کی ہے. میں وہیں کی پروڈکٹ ہوں، 25 سال وہاں پہ رہا ہوں. انہوں نے عقلی وجود کے اندر، لاجیکل وجود میں بہت ترقی کی ہے. انہوں نے کنٹرولز کرنا سیکھا اپنے ایموشنز کو، لیکن وہ اسپرچولیٹی کے اندر خالی ہیں اور بھٹک رہے ہیں. اور ہمارا دین ہمیں وہ رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں وہ رک گئے ہیں ہم ان کو وہاں سے آگے لے جا سکتے ہیں. تو مشن میرا یہ ہے کہ جہاں وہ رک گئے ہیں ہم ان کو وہاں سے آگے لے جا سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میرے دوستوں کی خودکشی یہاں پہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈپریس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں امریکہ اور یورپ میں جو ہے کھائی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مادیت کے اندر جو ہے وہ خوشنودی ہے، مادیت کے اندر روحانی سکون ہے. 30,000 خودکشیاں ہر سال جاپان میں ہوتی ہیں.
وہاں تو کوئی غریب نہیں ہے. خوشی کیفیت کا نام ہے, اور یہ کیفیت اپنے معاشرے کے اندر آنکھ کھول کے دیکھو کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش کے باوجود اپنے بیڈ روم کے اندر جاگ رہے ہوں اور فٹ پاتھ پہ کوئی شخص بے خبر سو رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت کا نام ہے اور جو کہ حاصل کی جا سکتی ہے. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اس ٹیم کا بھی جو ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے میری خدمات جو ہے وہ میں میرا ساتھ دیتے ہیں. میں نے بہت زیادہ بولا ان بڑی بڑی شخصیات کے سامنے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اگر میں نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو وہ من جانب اللہ ہے, اور میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو میری جانب سے ہے. آپ سب لوگوں کا ایک ایک بار دوبارہ بہت شکریہ. اور جیسے ایک صاحب نے کہا کہ میرے یہ جو سیمینار ہیں یہ کانسٹنٹلی جاری رہتے ہیں, ٹی وی پہ میرے پروگرامس آ رہے ہیں. ویب سائٹ ہے میری transformation.com.pk. یہ جو CD لاؤنج ہے یہ فری ڈاؤن لوڈ ہے, وہاں سے یہ فری جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. میرے سارے پروگرامس ایبسلیوٹلی فری ہیں. transformation.com.pk کے اوپر جا کے ممبرس بن جائیے, اور اس کے بعد اس کی تمام سروسز آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ ای میل کے تھرو اور فون کے تھرو پتہ لگ جائے گی. ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.